السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آ گیا اس میں ضمیر، ابھی اس کی بات ہوئی ہے، دوبارہ کرتے ہیں۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کی جگہ پر استعمال ہونے والے کلمہ کو اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا حمزہ میرا دوست ہے، وہ کالج میں پروفیسر ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ حمزہ میرا دوست ہے، حمزہ کالج میں پروفیسر ہے، حمزہ آج چھٹی پر ہے، حمزہ بہت اچھا استاد ہے۔ تو بار بار جو حمزہ کی ریپیٹیشن ہوگی وہ زبان دانی میں اتنی خوبصورت نہیں سمجھی جاتی۔ اس وجہ سے جب ایک دفعہ کسی کا نام لے لیا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر جو اس میں ضمیر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی جگہ پر جو کلمہ استعمال ہوتا ہے، اس کو اس میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ضمیر چونکہ ایک اس میں معرفہ کا قائم مقام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی اس میں معرفہ ہی ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے، یہ، وہ۔ وہ کی مثال آپ نے پچھلے جملے میں دیکھی، میں، تم، ہم، آپ، یہ سارے کے سارے اس میں ضمیر ہیں۔ اچھا جی، آگے چلنے سے پہلے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ جاننی چاہیے۔ سب لوگ اس کو جانتے ہیں، اس سے آشنا ہے، لیکن اس کو ذرا واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جی متکلم، ایک ہوتا ہے حاضر، اور ایک ہوتا ہے غائب۔ انگلش میں ان کو کہا جاتا ہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ تو اس کو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کیا ہوتے ہیں، اس کو ذرا اس شکل میں دیکھیے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین لوگ دکھائے گئے ہیں۔ اس میں لگتا ہے کہ ایک صاحب بات کر رہے ہیں، جنہوں نے نیلے رنگ کا کوٹ جو ہے وہ پہنا ہوا ہے۔ تو جو شخص بات کر رہا ہوتا ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ فرسٹ پرسن ہے، اور وہ جس سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کو سیکنڈ پرسن کہا جاتا ہے، اور جس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کو تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ تو فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہوتا ہے، کلام کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کو متکلم کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ پرسن جو بات سن رہا ہوتا ہے اس کو حاضر کہا جاتا ہے، چاہے وہ امریکہ بیٹھ کے بات سن رہا ہو، لیکن مطلب ظاہر ہے فون کے ذریعے یا کسی اس جگہ موجود نہ بھی ہو، تب بھی اس کو حاضر کہیں گے اردو میں، اور سیکنڈ پرسن کہیں گے انگلش میں۔ اور تیسرا بندہ جس کی بات ہو رہی ہے، یعنی نہ وہ بات کر رہا ہے نہ وہ بات سن رہا ہے، جس کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ قریب ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اس کو آپ کہیں گے کہ وہ تھرڈ پرسن ہے، اور اس کو اردو میں غائب کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا متکلم، حاضر اور غائب، انگلش میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے جی کہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس میں ضمیر کو سیکھنا ہے، اس میں ضمیر کو پڑھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کہ اس میں پچھلی جو سلائیڈ تھی، جو پچھلی تصویر تھی، اس میں فرسٹ پرسن واحد تھا، یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں، مطلب بات کرنے والے اگر زیادہ ہیں، دو تین لوگ مل کے بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ فرسٹ پرسن کی تعداد زیادہ ہوگی، تو وہ واحد نہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو سیکنڈ پرسن ہے وہ بھی ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں۔ اور متکلم جو ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں عربی میں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات آئے گی تھرڈ پرسن کی، غائب کی۔ عربی میں جتنی بھی گردانیں ہیں، اس طرح کی جتنے بھی ٹیبلز ہیں، ان میں سب سے پہلے تھرڈ پرسن کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں اور کسی تھرڈ پرسن کی بات کر رہا ہوں، یعنی کسی غائب کی بات کر رہا ہوں، تو غائب کے بارے میں اب سوچیں، وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جمع بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھ کے اس کے لیے چوز کرنا ہے اس میں ضمیر۔ تو تھرڈ پرسن اگر مذکر ہوگا اور اکیلا ہوگا تو اس کے لیے ہوگا ہوا۔ اگر مذکر ہے اور دو ہیں جن کی بات ہو رہی ہے تو ہما، جیسے ان دونوں کے درمیان، بینہما۔ اور اگر وہ زیادہ ہیں، ہم کہتے ہیں ان سب کے درمیان، یا ان زیادہ لوگوں کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو بینہم ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے کہ جو آپ کے اس میں ضمیر ہیں ان کو آپ نے ان سب چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔
اگر مؤنث ہیں واحد ہے تھرڈ پرسن تو ہیا، دو مؤنث ہیں ہما اور زیادہ ہیں تو ہننا. تو اس طرح سے کیا ترتیب بنی؟ یہ جو سٹرکچر ہے نا ایک، کہ واحد کے بعد تثنیہ، تثنیہ کے بعد جمع، اور اس کے بعد اسی طرح سے ایک ترتیب آئے گی مؤنث کی. اس کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری گردان کو، پورے ٹیبل کو یاد رکھتے ہیں اور اسی ترتیب سے پھر آگے چلتے چلے جاتے ہیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. تو اب آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی بات ہونی چاہیے کہ جو اس ٹیبل کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھیں گے ہوا، وہ مذکر غائب کے لیے ہوگی. دوسرے نمبر پہ جو بات کریں گے وہ مذکر غائب تثنیہ کے لیے ہوگی. اور تیسرے نمبر پہ مذکر غائب جمع کی بات ہوگی. اور چوتھے نمبر پہ مؤنث غائب واحد کے لیے، پھر اس کے بعد مؤنث غائب دو کے لیے، اور مؤنث غائب زیادہ کے لیے. تو اس طرح سے ایک ترتیب آٹومیٹیکلی ہمارے ذہنوں میں بنتی چلی جائے گی. تو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. اب بات آ جاتی ہے جی کہ جو سیکنڈ پرسن ہے، جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، جو ہمارا مخاطب ہے، جو ہماری بات سن رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ تم، یا تم دونوں، یا تم سب. اور کسی خاتون کے لیے بھی تم خاتون، یا تم دو خواتین، یا تم زیادہ خواتین. تو اردو میں تو واضح کرنے کے لیے دو کا لفظ ساتھ لگانا پڑے گا، خاتون کا لفظ ساتھ لگانا پڑے گا، لیکن عربی میں ہر کیس کے لیے لفظ ہی چونکہ الگ ہے، لہٰذا وہ لفظ جب استعمال ہو جائے گا تو باقی چیزوں کا استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اس لیے عربی میں یہ ایک چیز زیادہ اہم ہے، عربی کو سپیریئر بناتی ہے، کہ وہاں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو بہت زیادہ اسپیسیفک ہو رہی ہوتی ہے. تو انتا، انتما، انتم. اگر میں زیادہ لوگوں سے مخاطب ہوں تو میں کہوں گا انتم، اور اگر دو سے مخاطب ہوں تو انتما، اور اگر ایک سے مخاطب ہوں تو انتا. اور اتفاق سے اگر میں خواتین سے مخاطب ہوں، ایک خاتون انتی، دو کے لیے استعمال کروں گا انتما، اور تین کے لیے انتنا. تین کا مطلب ہے تین یا تین سے زیادہ. اچھا دیکھیں، یہ آپ کے پاس ہو گئے 6 اور 6 12. اگر متکلم کا بھی کیس ایسا ہی ہوتا تو پھر 6 اور مل جاتے، اور 18 سیغے یا 18 الفاظ جو کہ ضمائر کے طور پہ آتے وہ آپ کو ملتے. لیکن متکلم کے کیس میں کافی زیادہ کام آسان ہے. 6 کی جگہ صرف 2، انا اور نحن. یعنی، اور ضرورت بھی نہیں ہے، ظاہر ہے جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنی، ظاہر ہے کہ ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں فرسٹ پرسن ہوں. دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، اور یہ بھی پتا ہے کہ میں تعداد میں ایک ہوں یا زیادہ ہوں. بہرحال تعداد کا تو ذکر یہاں پر موجود ہے، انا اور نحنو، لیکن تسنیہ کا نہیں ہے. دو اور جمع کو آپس میں مرج کر دیا گیا ہے، اور مذکر اور مؤنث کو بھی مرج کر دیا گیا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے. تو انا، اگر میں اپنی بات کروں گا اور میں ایک ہوں تو انا، اور اگر ہم زیادہ ہیں تو نحن. تو یہ آ گیا آپ کا سارا پیٹرن، سارا کا سارا ٹیبل جو ضمائر کا ہے. تو یہ 14 ضمائر ہوتے ہیں جو کہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 14 کے 14 اس میں معرفہ ہوتے ہیں. اس کو ہم کئی اور طرح سے بھی پڑھیں گے، کسی اور کانٹیکسٹ میں بھی پڑھیں گے، ان کی کچھ شکلیں مختلف بھی ہمیں نظر آئیں گی، لیکن یہاں پر ضمائر کو ہم پڑھ رہے ہیں جب معرفہ کے تحت، تو یہی اس کا کیس ہے. اب اس کو آپ نے، جو لوگ عربی سے پہلے زیادہ گو تھرو نہیں ہوئے، جو عربی کے طالب علم پہلے سے نہیں ہیں، وہ ذرا اس کو اچھی طرح سے پریکٹس کچھ اس طرح سے کیجیے گا. پہلے تو یہ جو آپ کو ان 14 کے علاوہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس میں مقام، جنس، واحد، تثنیہ اور جمع، اس کو ذہن میں ایک دفعہ اسکیچ اس کا سامنے رکھ لیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے، تاکہ اس کو جب ایک دفعہ رکھیں گے تو باقی آپ کی جو زبان کی روانی ہوگی نا، وہ ہر چیز کو آپ کے ذہن میں فٹ جگہ پہ فٹ بٹھاتی جائے گی. تو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. تو اس ترتیب سے آپ کچھ ہی دفعہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ذہن میں یہ چیز آ جائے گی. اور یہ بھی ذہن میں رکھتے جائیے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت میں کہاں کہاں آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. اب آہستہ آہستہ کام شروع ہو گیا کہ اب اس کو تھوڑا تھوڑا آپ اپلائی کرتے چلے جائیں.
تو ظاہر ہے کہ آپ کی دلچسپی بھی بڑھے گی اور لرننگ بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔